شہر کے ایک پرانے اور شور سے بھرے علاقے میں رشید نام کا ایک رکشہ ڈرائیور رہتا تھا۔ اس کا رکشہ پرانا، آوازیں کرتا ہوا اور جگہ جگہ سے زنگ آلود تھا، مگر رشید کا دل صاف اور نیت سچی تھی۔ وہ ہر صبح فجر کے بعد اپنے چھوٹے سے کمرے میں وضو کرتا، 2 نفل پڑھتا اور اللہ سے بس ایک ہی دعا مانگتا: میرے اللہ، آج کا دن آسان کر دے، رزق میں برکت دے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے۔ رشید کی زندگی بہت سادہ مگر انتہائی مشکل تھی۔ اس کے گھر میں ایک بیمار ماں تھی جس کی دوائیں اکثر ختم ہو جایا کرتی تھیں، اور ایک چھوٹی بیٹی عائشہ جو اسکول جانا چاہتی تھی مگر فیس کے پیسے اکثر پورے نہیں ہوتے تھے۔ اس کی بیوی ساجدہ ایک صابر خاتون تھی، مگر غربت کے بوجھ نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ پورا دن رکشہ چلانے کے بعد بھی رشید کے ہاتھ میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ گھر کا راشن پورا کر سکے۔ کبھی رکشہ خراب ہو جاتا، کبھی پیٹرول ختم ہو جاتا، کبھی کوئی سواری کرایہ دیے بغیر بھاگ جاتی، مگر رشید نے کبھی جھوٹ، دھوکہ یا حرام کا سہارا نہیں لیا۔ ایک دن گرمی عروج پر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ رشید کا رکشہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا کیونکہ پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ اس کی جیب میں صرف چند سکے تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا: میرے مالک، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، بس تو ہی ہے جو مدد کر سکتا ہے۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سی تسلی اتر آئی، جیسے کسی نے کہہ دیا ہو صبر کرو، مدد قریب ہے۔ شام کے وقت ایک سواری اس کے رکشے میں بیٹھی، چہرے پر نقاب تھا اور آواز بھاری مگر نرم۔ اس نے کہا: مجھے بس اسٹینڈ تک چھوڑ دو۔ راستے بھر وہ خاموش رہی۔ جب بس اسٹینڈ آیا تو اس نے کرایہ دیا اور جلدی سے اتر گئی۔ رشید نے پیسے جیب میں ڈالے اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد رشید نے پیچھے سے آواز سنی، جیسے کچھ ٹکرا رہا ہو۔ اس نے رکشہ روکا اور پیچھے دیکھا تو سیٹ کے نیچے ایک پرانا بھورا سا تھیلا پڑا ہوا تھا۔ تھیلا بظاہر عام تھا مگر اس میں عجیب سی چمک محسوس ہو رہی تھی۔ رشید کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، شاید کسی سواری کا رہ گیا ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا مگر وہ عورت کہیں نظر نہ آئی۔ بس سٹینڈ بھی اب کافی دور رہ گیا تھا۔ رشید نے تھیلا کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اندر نوٹوں کے بنڈل تھے، سونے کے سکے اور کچھ کاغذات جن پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے۔ وہ فوراً تھیلا بند کر کے بولا: یہ میرا نہیں ہے، میں حرام نہیں کھاؤں گا۔ اس کے ذہن میں ماں کی دوائیں، بیٹی کی فیس اور بیوی کی خاموش آنکھیں سب گھوم گئیں، مگر اس نے دل کو مضبوط رکھا۔ وہ گھر گیا اور ساجدہ کو سارا واقعہ بتایا۔ ساجدہ نے کہا: اگر یہ واقعہ کسی کا ہے تو ہمیں واپس کرنا چاہیے، اللہ رزق اور راستوں سے دے دے گا۔ رشید نے شکر ادا کیا کہ اسے ایسی بیوی ملی۔ رات کو جب سب سو گئے تو رشید کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھا، تھیلا سامنے رکھا اور سوچنے لگا کہ مالک کو کیسے ڈھونڈا جائے۔ اچانک تھیلے سے ہلکی سی روشنی نکلی۔ رشید گھبرا گیا۔ تھیلا خود بخود کھل گیا اور اندر سے ایک بوڑھے شخص کی آواز آئی: ڈرو مت رشید، یہ تھیلا تمہارے صبر اور ایمانداری کا انعام ہے۔ رشید کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کون ہو تم؟ میں اس تھیلے کا نگہبان ہوں۔ یہ عام تھیلا نہیں، یہ جادوئی تھیلا ہے، مگر صرف اس کے لیے جو حلال کمائے اور دل صاف رکھے۔ یہ تھیلا دولت نہیں بناتا مگر ضرورت پوری کرتا ہے۔ جو کچھ حلال نیت سے مانگو گے وہ ملے گا، مگر یاد رکھو لالچ ہی اجازت نہیں۔ رشید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، میں نے تو کبھی ایسا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اگلے دن رشید نے دل میں بس ایک دعا کی: میرے اللہ، ماں کی دعا اور عائشہ کی فیس پوری ہو جائے۔ جب اس نے تھیلا کھولا تو بالکل اتنے ہی پیسے موجود تھے، نہ کم نہ زیادہ۔ وقت گزرتا گیا
رشید نے کبھی فضول خواہش نہیں کی۔ اس نے رکشہ بدلا مگر سادہ رکھا، پھر ایک چھوٹا سا ٹرانسپورٹ سٹینڈ بنا لیا، لوگوں کو روزگار دیا، غربا کی مدد کرنے لگا۔ شہر میں اس کی ایمانداری کی مثال دی جانے لگی۔ لوگ کہتے وہ رکشہ ڈرائیور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ رشید نے اپنی بیٹی کو اچھے اسکول میں داخل کرایا، ماں کا علاج کروایا اور ایک دن ایک چھوٹی سی مسجد کی تعمیر میں بھی مدد کی۔ ایک دن ایک بڑا بزنس مین اس کے پاس آیا اور کہا، اگر تم وہ تھیلا مجھے دے دو تو میں تمہیں کروڑوں دوں گا۔ رشید مسکرایا اور بولا، یہ تھیلا مجھے نہیں، میری نیت کو ملا ہے، میں اسے بیچ نہیں سکتا۔ اسی رات تھیلے سے دوبارہ آواز آئی، رشید، اب تمہیں اس تھیلے کی ضرورت نہیں رہی، تم نے سیکھ لیا کہ اصل جادو کیا ہے۔ اگلی صبح تھیلا غائب تھا۔ رشید اب واقعی امیر تھا، دل کا امیر، ایمان کا امیر۔ اس نے کہا، میں نے سیکھ لیا کہ جادو تھیلے میں نہیں، اللہ پر یقین میں ہوتا ہے۔